بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا شریفانہ جواب ہے۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ سکون قلب کے دشمن ہیں۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتا ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ عبادت صرف جان نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ اللہ ان چیزوں کے ساتھ مصیبت کو ٹالتا ہے، دعا سے، صدقے سے اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے۔ انسان کی لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے محبت کرنے والا صرف اللہ ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی۔ اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی ساری برائیوں پر قابو پانا چاہتا ہے تو وہ سچ بولنا شروع کر دے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ وہ کریں جو صحیح ہو، نہ کہ وہ جو آسان ہو۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا مشکل ترین کاموں میں سے ہے، لیکن ناممکن کاموں میں سے نہیں۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی سے نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ جو شخص اپنی نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے، وہ ان کو زوال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو۔ سب سے زیادہ دانش مند وہ شخص ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے۔ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے، تو قاصر پر نہیں قادر پر توکل کرے، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے وہ تیرا دوست ہے۔
دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ۔ اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ اپنا کردار اگر سنوارنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو انسان دوسروں کے غموں سے بے نیاز ہے، انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ وہ صرف عبادت والوں کا ہی نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے۔